إلا بالله السميع العليم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب إلهي رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات علیہ حضرات، تو کسی نے یوں فرمایا ہے کہ بہت شور سنتے تھے سینے میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ زیادہ شور نہ مچایا کیجیے کسی چیز کا، جو ہو جائے اس پہ شکر ادا کیجیے بس۔ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ آگہی بھی ہے اور حال بھی ہے۔ میں بنا رہا ہوں، بنا دیا میں نے، یہ اس رعایت کے ساتھ اگر ترجمہ نہ ہو تو بات ہی نہیں بنے گی۔ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ اللہ نے فرشتوں کے بیچ ارشاد فرمایا۔ تو فرشتوں نے چونکہ پرانے لوگوں کو یہی فائدہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھے ہوتے ہیں وہ کہنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے حالات اس سے پہلے کہ اچھے نہیں دیکھے تھے، ان کا بارے لا کیا ایسے لوگوں کو، اس لیے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے زیادہ آرگومنٹ سنے نہ دیے، نہ جواب، نہ کچھ کہ انی عالم و مالا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، چپ۔ اب کیا کریں؟ اب اسی پر سوال کرنے کا نام گستاخی ہے، اور یہیں خاموش ہو جانے کا نام سر تسلیم خم کرنا۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ کا قانون۔ ابلیس سے کہا کیوں نہیں ماں منع کا، تجھ کو کس نے منع کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، کہ اللہ نہیں جانتا تجھ کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اسے کیا بتانا ہے؟ وہ تو ساری چیزوں پہ نظر رکھ کے ہی فیصلہ لیتا ہے۔ اب اسے تم یاد دلا رہے ہو کہ وہ مجھ کو چونکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ افضل ہوتی ہے، اور مٹی سے آدم کو بنایا ہے، وہ کہاں اور میں کہاں، اور کیسے میں ان کا سجدہ کرتا۔ عزیزوں، کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو دیر میں آئیں گے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو پہلے آ گئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری قوم میں 12.5 سال، 13 سال کی عمر سے اب تک یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ یوں ہو گیا تو تیوں ہو گیا، اور جیوں کا تیوں ہو گیا، اور ایسے کا ویسا ہو گیا، اور بس یہ ہو جانے والا تھا اور یہ ہو گیا۔ وہ آپ کو اپنے پاس رکھیں، میں ان سب چیزوں کا نہ بھوکا نہ لالچی، میرے یہاں تو
اگر ایک بچہ بھی کلاس میں ہے تو آپ کو پڑھانا پڑے گا، اور اگر آپ کیا ایک بچے نے 100 بچوں میں سے کلاس سمجھ لی اور پاس ہے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے سب متھر ہیں، کن ذہن ہیں، نہیں سمجھے، ایک آدمی سمجھ گیا پاس ہو گیا۔ اگر واقعی ٹیچر بہت غلط ہوتا تو کوئی نہ پاس ہوتا، ایک آدمی کا پاس ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ٹیچرز میں ہنر تو ہیں۔ اب اسے کوئی مانے نہ مانے، کسی کو منوانے کی بھی ضرورت نہیں، جس کا سودا ہے وہ راضی ہیں، ختم بات۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں اسے آپ میرے سے تھوڑی دیر شیئر کر لیں، انشاءاللہ کہ آپ محظوظ ہوں گے۔ میں نے ایک دن آپ کے سامنے اسی تقریر میں، صبح کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ حضرت آدم کیوں جنت سے میں ترک اولا کر کے نکلے؟ ایسا نہیں کہ حکم خدا بھول گئے تھے، حکم خدا کے پیش نظر ہی حضرت آدم نے یہ کیا تھا، اور جو وہ ہاتھ پیر مار مار کر کے چیختے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ میری زندگی میں شامل نہیں ہے۔ یہ ہاتھ مار رہے ہیں، پیر بالکل کالا پڑ جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ واقعی اکھاڑا لڑ کے آ رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں، نیل بٹا سناٹا۔ تو وہ چیز میں نے آپ کے سامنے ایک پہلو گزارش کر دیا تھا کہ جنت سے نبی باہر کیوں آئے، اور یہی کہا تھا کہ ساری حدیث، تفسیر، ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات گزارش کر رہا ہوں، اور شاید کہ آپ لوگ مطمئن رہے ہوں، اس لیے کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں آیا۔ ویسے میں اس کو تو اپنی خوش فہمی کے لیے کہہ رہا ہوں، میری قوم ایسی کچھ بھی کہہ کے اتر جاؤ کچھ نہیں پوچھتی، اس لیے کہ نہ کچھ سمجھتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ سمجھ میں آ گئی تو معلوم کر کے اور اپنا ٹائم نہیں برباد کرنا چاہتی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ کر کے ان کو ٹائم نہیں ہے یا گھر کے مسائل سے دور رہنا چاہتے ہیں تو وہ ذاکر کا سر کھاتے ہیں تھوڑی دیر تک، جانت وہیں۔ جس چیز کے سلسلے میں میں نے آپ کو زحمت دی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آج کی مجلس گھنٹے ہوگی، 1.5 گھنٹے ہوگی، 2 گھنٹے ہوگی، میں اسی حساب سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں سے مناسب سمجھا جائے گا وہیں سے یو ٹرن لے لیا جائے گا، بات واپس ہو جائے گی، بات ختم کر دی جائے گی۔ تو حضرت آدم کے سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں، اس کو جو نئے نئے جذباتی لوگ ہیں جب اسے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی عالم یا عالم نے وہ حدیث دیکھی نہیں جو انہوں نے دیکھ لی، سب چھپائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے آج سے کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ جب علم کم ہوتا ہے تو جذبات زیادہ ہوتے ہیں، جب علم زیادہ ہوتا ہے تو جذبات دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جو زمین پہ قدم نہیں رکھتے، تھوڑا سا معلوم ہو جانے کے بعد کہ آج ہم یہ کر دیں گے ممبر پہ، آج یہ کر دیں گے، آج یہ کر دیں گے، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آج ان کو کچھ نیا معلوم ہو گیا جو ابھی تک نہیں معلوم تھا، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج نچوڑ میں کیا پڑھنا ہے، اور جب ایسی مجمع آئے گا کہ تو چل میں آتا ہوں اور میں چل تو آتا ہے، تو اس میں مجلس نہیں پڑھی جاتی ہے، کہانی جناب سیدہ کی ضرور کہی جا سکتی ہے۔ مطلب میں اتنا فنکار نہیں ہوں، بڑے بڑے لوگ الگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی بات ہے، لیکن میں واقعی آج میرا حوصلہ تھا کہ میں ایک مجلس ایسی پڑھ دوں کہ اس آیت کا شاید کچھ مطلب ادا ہو جائے،
اور میرا ماننا ہے کہ میں جس موضوع کو چھیڑتا ہوں میں اپنی محنت سے مطمئن ہوتا ہوں، تب وہ بات آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ کیا کیا جائے؟ وہ ایک واقعہ یوں ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تو سلیمان ابن سرد خزائی 80,000 کا لشکر لے کے نکلے۔ کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے، خالی یزید کی فوج مل جائے۔ تو کہا زندگی اب مجھ پر بار ہے، ہم لوگ شہید ہونے جا رہے ہیں نام حسین پہ۔ کیوں؟ کہ ہم حسین کی نصرت وقت پہ نہیں کر سکے۔ وہ 80,000 لوگ چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کوفے میں رکو، کہا نہیں کوفے بھی نہیں۔ کہا پھر کہاں آگے؟ کہا یزید کا لشکر جہاں بھی مل گیا، چاہے دمشق کی راہ سے عراق آتے ہوئے، چاہے مدینے سے عراق آتے ہوئے، چاہے بصرے تک ہم کو جانا پڑے، یزید کے لشکر سے ہمیں لڑنا۔ ابھی کچھ ایک نادان نے پوسٹ ڈالی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ شام والے قتل حسین میں نہیں شامل تھے۔ احمق کو کون بتائے کیا کرے؟ اچھا پوری قوم، یہ نہیں کہ شیعہ، پورا مسلمان جاہل ہے بھائی، کتنوں کو بتائیے گا؟ اچھا اب موبائل کی وجہ سے لوگ دو کام کر رہے ہیں، ایک تو چمگادڑ کی طرح ہر دم لٹکے رہتے ہیں اسی میں، نہیں غور کر رہے ہیں، اور اس پہ کبھی کبھی لکھ کر کے ڈالتے ہیں کہ اس پروفائل از ریڈی۔ پروفائل یعنی کیا؟ جیسے لگتا ہے آئٹم بم از ریڈی فار وسفوٹ۔ نہیں مطلب نہیں سمجھ میں آتا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ پروفائل میں آپ کے کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ میں فرشتوں سے لے کے انسانوں اور جناتوں کا مقدر ہے، قیامت تک کے حالات ہیں، کیا ریڈی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں، آج تک میں نہیں سمجھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی وہ زندہ کو مرحوم کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے، کبھی محروم نکل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ شام کے لوگ اس میں نہیں شامل تھے، جیسی طرح دال چاول ویسے میرا فاتحہ سن تو۔ اگر لوگ آ گئے ہوتے جب سے آیا ہوں تو اب تک مجلس جو ہے اچھال پہ ہوتی، اب نہیں ہو پائے گی، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ جیسی مجلس پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں کہ علمی مجلس ہے، کہ وہ ہوا یہ کہ کوئی شام کا فوجی نہیں آیا تھا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ کو مارنے کے لیے۔ اچھا جی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ شمر کا حکم بھی نہیں پہنچا تھا، یزید کا حکم بھی نہیں پہنچا تھا، مطالبہ بیعت بھی نہیں تھا۔ جب فوج نہیں آئی تو پھر یزید کا حکم ہی کہاں رہا، اور پھر یزید کا کیا رہا؟ اس میں بات یہ ہے کہ کسی طرح یزید کی اولادیں یزید کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا یہ حسین والے جو ہیں یہ تم کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہم خود تھک جائیں لیکن تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری دم جو ہے وہ پکڑ کر کے تمہیں بغیر جہنم میں پھینکے چھوڑیں گے نہیں۔ سن لیجیے، شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ کوفہ وہ جگہ ہے جو ویرانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واہ آپ بڑے بہادر تھے، کیا کہ کسی کو نہیں مارا مگر بہادری کی داستان نام میں درج ہے۔ اگر وہ تلوار کسی کٹے ہوئے سر سے لگ کر کے بھی خون اس میں لگ گیا ہوتا تو شاید شرمندہ نہ ہوتی، لیکن آپ بہادر تھے، بہت بڑے بہادر تھے، اس کا تو جواب بھی نہیں کہ آپ کی بہادری کا۔
آپ بہت بہادر آدمی. یہ تو بہادری کا راز حضرت علی نے کھول دیا. جب ایران سے لڑائی شروع ہوئی تو ان کا یا ابوالحسن میں آپ سے ایک مشورہ چاہتا ہوں. اچھا میں یہی کہتا ہوں جب ہمارے آپ کبھی بات چیت نہیں ہے تو برے وقت پہ ہی بھی کیوں بلاتے ہیں؟ جب ہم ناشتہ کرنے بیٹھتے ہیں جبھی کیوں ہمارے یہاں آپ حال پوچھنے آتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب سمجھ میں آ رہی ہوگی اس لیے کہ ہم آپ کسی سی غلطی کرتے رہتے ہیں جان بوجھ کے. اچھا وہ نہیں وہ نہیں ہمارا مطلب، ہم تو چائے پی چکے، ہم تو ناشتہ بھی کر چکے. اس کے بعد جب شروع کریں گے اچھا لائیے تھوڑی سی بنائیے گا تو معلوم ہوا کہ چائے زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑا شکر ڈالیے. جب شکر ڈالا تو پھر شکر زیادہ ہو گئی، چائے کم ہو گئی تو پھر شاید چائے ڈالی گئی، پھر تو جتنا لینا تھا بعد میں جا کر کے سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سننا اسی پہ مجلس کا فائدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم آپ کرتے رہتے ہیں. وہاں پر کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے. جی فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا وہ ایران والوں سے لڑائی اب ہونے والی ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرے آپ کی کوئی باتی چیت نہیں ہے، آپ خلیفہ، آپ جو چاہیں کریں. ہمیں تو آپ نے نااہل قرار دے دیا کہ ہم مشورہ کیا لے رہے ہیں. لیکن یہ ہٹایا گیا اتنا نااہل جو لوگوں کی نظر بنایا گیا تھا اتنا اہل ہے کہ جو واقعی بظاہر اہل ہے وہ اہل سے آ کر کے سوال کر رہا ہے کہ میں کیا کروں. تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ کا؟ میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا نہ آپ نہ جائیے گا. کیوں؟ ارے کہ نا بالکل آپ نہ جائیے گا. ایرانی جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں آپ ٹک نہ پائیں گے اور آپ بھاگیں گے. یہ لفظ ہے نہج البلاغہ دیکھ لیجیے کہ آپ جب بھاگیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اتباع میں پوری فوج بھاگے گی اور اسلام مغلوب ہوگا. کہا پھر کہ آپ نہ جائیے. کہ ہم جانا چاہ رہے تھے. کہا کہ سنیے جملہ سنیں نہج البلاغہ کا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب نیزے سینوں میں اتر کے حال دل معلوم کرتے ہیں. آئے کیا ادب کسی نے نہیں پڑھا. جب نیزے سینوں میں اتر کے حال دل معلوم کرتے ہیں اور تلواریں گلے کا بوسہ لیتی ہیں. جب اس طرح کا منظر ہوگا تو آپ رقیق القلب ہیں، یعنی کہہ دوں تو پلپلے ہیں آپ. یعنی اس سے بھی کھلا ترجمہ کہ آپ ڈرپوک آدمی، آپ مت جائیے گا ورنہ آپ یہ منظر برداشت نہ کر پائیں گے. آپ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگیں گے، لوگ آپ کے ساتھ بھاگیں گے، آپ کی اتباع کریں گے. نہیں آپ کو نہیں معلوم. احد میں جب یہ لوگ بھاگے تھے تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہنے دیں، آپ کو کیا کہنا آپ جانیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں غلط ہے، میرے بابا بھاگنے والوں سب سے پہلے مدینے واپس آئے تھے. اب تو سچ مانو گے کہ ہم الزام نہیں رکھ رہے ہیں. اپنی کتابیں پڑھو، الزام ہم پر بعد میں رکھنا. یہ صحیح 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 سب کو غلط قرار دیتے ہو. اما ہم کہہ رہے تھے صحیح کہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم سے تم کو تھا بڑا اعتراض و ملال. اب تمہارے مولوی انہی کتابوں کی درغت اڑا رہے ہیں تو کوئی کیا کرے. حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، نہیں لائے تھے. آپ سے ہم سرٹیفکیٹ مانگنے آئے کیا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ ارے وہ ایسا ہے کہ حضرت ابو طالب، اچھا حضرت بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد ایمان بھی نہیں لائے تھے. اس میں ان کا اپنا ایک ماننا ہے. میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ کتاب میں حضرت ابو طالب کو رضی اللہ نہیں لکھا گیا. تو کسی نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، حضرت ابو طالب کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں رضی اللہ نہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لکھا گیا. میں نے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے لوگ رضی اللہ ہوں
وہاں اتنے بڑے آدمی کو رضی اللہ کا لفظ زیب نہیں دیتا. کہا پھر ہم نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ زیب دیتا ہے. جو گزارش کر رہا ہوں اسے سن لیں آپ کہ نہ جائیے گا. حضرت علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو نہیں جائیں. ہاں اتنا مانتے ہیں آپ علی کہنا. ایک بچپن میں واقعہ ہمارے یہاں ہوا تھا. ایک صاحب مرحوم ہو گئے تو ان کے گاؤں میں انہیں ان کے پڑوسی نے بہت مارا تھا. تو اپنی بہن کے ہاں بلم لینے آئے تھے اور تلوار. اور آتے ہی کہا کہ بھاجی ہم کو تلوار اور بلم دے دو. میں کہا کیا بات ہے بھائی خیریت؟ تو کہا وہ آج محلے میں فلاں سے لڑائی ہو گئی, تم تو جانتی ہو کتنا بدماش آدمی تھا. کہا ہاں. کہا تو ہم نے کہا کہ آج ان کا ستیاناسی کر دیں, ختم کر دیں انہیں. اب بہنیں نہیں ایسا نہ کرنا. نہ اب تو طے کر لیا نا بھائی جی, اب تو اسے زندہ چھوڑیں گے. روزانہ کہ جھگڑا آج ختم کر دیں گے. تو ان کے جب بہنوئی صاحب آئے تو کیا بات ہے بھائی, کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اور تم لوگ کہہ رہے ہو بھیا مان جاؤ. کہا جا رہے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے اور ابھی جا کر کے مار وار دیں گے, مر جائے گا. کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ ناشتہ کر لیجئے اور چلیے ہم لاٹھی بلم فلسا جو جو آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو مانگ کر کے دے رہے ہیں, آپ جائیے لے جائیے اسے مار دیجیے. کہیں ٹھیک ہے باجی اگر تم نے منع کر دیا ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. دیکھیے یہ پانی کہاں تک پہنچے گا ہمیں نہیں معلوم ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ علی کا کہنا نہیں ماننا تھا. چاہ رہے تھے کوئی ہمیں روک تو لے, علی نے روک دیا کہ آپ نہ جانا نہیں تو اسلام کی ہزیمت ہوگی. کہا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے. ہم کہیں وہی کہیں گے کہ مولا آپ کے سامنے تو بول نہیں سکتے تھے نا, تب نہ آپ, ورنہ ہم تو یہی کہتے کہ سرکار اسے جانے دیجئے سارا کام بن جائے گا. لیکن بھائی مولا کو دین بڑا پیارا تھا. حضرت علی کو دین اگر پیارا نہ ہوتا تو ایسے لوگ اتنے بزدل اکٹھا تھے, کھیلنے کا اتنا موقع تھا کہ جب تک چاہتے تب تک کھیلتے. جھوٹی انا کے کھوکھلے اظہار کے لیے سر ہم نے بیچ ڈالے ہیں دستار کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں گے جناب ایسا لگتا ہے کہ ابھی پہنچ کر کے اور پوری امت کا مسئلہ جو اسے نگل لیں گے, لیکن بعد میں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ امت کو تو نگل سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ختم ہو سکتا. جو کھلاڑی ہیں وہ ایسی تھوڑی. وہ 15 اگست کو ایک مشاعرہ ہوتا تھا تو اس پہ پروین شاکر نے ایک شعر پڑھا تھا. اس کے بعد اندرا گاندھی نے اسے لیا اور ساتھ لے کے گئی. بس بیٹا ہو گیا, ہمارے لیے کبھی سمیلن ہو گیا, اب بقیہ لوگوں کو سننے دو. مطلب یہ کہ تلچھٹ والے بہت سے آتے ہیں مشاعرہ جو دیکھتے ہیں, جیسے مجلس دیکھتے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, نہ سمجھ رہے ہوں گے. مجلس دیکھنے والے مجلس دیکھنے جب آتے ہیں تو مجلس سننے والے ہلکے پڑ جاتے ہیں. اس نے ایک شعر کہا تھا کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھایا ہے. سب سمجھ گئے, ایک طرف سے سمجھیں اور صحیح سمجھیں. میں نے دیکھا وہاں پہ پاکستان میں کوئی شریفانہ نام آپ کو کم ملے گا, جنگ, لٹ, جٹ, یہ تو میں اللہ کی پناہ. تو اس میں آیا کہ صاحب وہ جو سیاچن گلیشیر کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, وہ قبضہ ہونے والا ہے, اتنا
وہی اٹھا دیتے ہیں اپنا جاڑے میں. جب کہیں کوئی نہیں آتا جاتا وہاں تک کوئی پہنچتا نہیں, یہاں پوچھیے گا صاحب موجود ہیں, کوئی ادھر سے ادھر حرکت نہیں کرتا. 0 سے زیادہ ٹمپریچر وہاں ڈاؤن ہوتا ہے, اور کئی ڈگری مائنس میں ہوتا ہے. وہاں پہ جنگ ضرور ہوتی ہے جاڑوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ حکومتیں اپنی ناکامیاں اسی گلیشیئر کے پیچھے چھپاتی ہیں. پاکستان میں ایسے حالات بنا کہ ابھی جنگ ہوئی, پبلک بیچاری نہ آٹا مانگتی ہے, نہ دال مانگتی ہے, نہ چاول مانگتی ہے, نہ پانی مانگتی ہے. یا اللہ ملک بچ جائے. پھوکنی اور چمٹے لوگ صاف کرتے ہیں. یہی بزدلی اور نادانی کی علامت ہے, یہی بزدلی کی علامت ہے. ورنہ حضرت علی سے اس قدر نا اتفاقی رکھنے کے بعد ان کے کان میں جا کر کے مشورہ لینا یہ کوئی بات نہیں ہے. تو مولانا نے کہا جب گلے کا بوسہ تلواریں لیتی ہیں, تلوار کیسے بوسہ لیتی ہے گلے کا؟ ابا بیٹے کے گلے کا بوسہ نہیں لے رہے ہیں. جب تلوار بوسہ لیتی ہے تو گردن کا صفایا کر دیتی ہے, اور نیزے سینے میں جب اترتے ہیں حال دل معلوم کرنے کے لیے تو دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. پڑھیے نہج البلاغہ, بڑی دلچسپ کتاب ہے. لیکن آپ تو اب واٹس ایپ سے فرصت ہی نہیں ملتا. یہ واٹس ایپ اب سب گپ شپ یہ سب اسی کی خانوادے کے لوگ ہیں. اسی کو دیکھا کیجئے. نہج البلاغہ وغیرہ کیا فائدہ دیکھنے. اگر یہ قول مل جائے کبھی تو اسے پڑھ لیجئے گا, اتنا ہی بہت دین ہے, اس کے علاوہ کیا ہے. نہ ضرور پڑھیے اگر موقع ملے. اور سنجیدہ لوگ کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اب جو ہے مسئلے میں شامل نہیں ہے سماج کے, یہ سماج کے نکالے ہوئے لوگ تو پڑھنا شروع کر دیں. بڑی دلچسپ کتاب ہے. اگر آپ اتنے پہلے آ گئے ہوتے تب تک مجلس ختم ہو گئی ہوتی. اب دیکھیے کب تک یہ مجلس چلتی ہے. اب تو اللہ جانے اس کا انجام کتنی دیر پہ جا کے منتہی ہوگا. بالکل خاص کر کے آگاہ کر دیجئے جتنے لوگ ہیں, ادھر سے وہ اٹھیں ادھر سے وہ اٹھیں, وہ چلے جائیں گے. پھر کوئی آ جائے گا, اتنا ہم کو اب مل جایا کریں گے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ ترک اولا ہوا. میں آپ سے بتا دوں, ذرا اس حدیث کی سند دیکھ لیجئے گا اور یہ دیکھ لیجئے گا کیا واقعی 100% صحیح ہے. یہ جھول کے ساتھ ہے. یہ مولوی سے نہ پوچھئے گا, اس لیے کہ میرے دوست بہت ہیں مولوی صاحبان. حضور سمجھدار پڑھے لکھے سے پوچھئے گا کہ جو واقعی دین کو برائے دین لوگوں تک پہنچائے. کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر نہ کرتے تو بہتر تھا. میری دلیل یاد ہے, آپ تو یاد نہیں ہے, دلیل کون یاد رکھے گا. اگر وہ دلیل یاد ہوتی تو آج کی مجلس میں آپ کو جو لطف آتا, پوری زندگی میں یہ باب کوئی دوسرا اٹھائے گا نہیں اتنی کر و فر کے ساتھ. میں نے ایک ایک ٹاپک جو بچپن سے میرے دماغ میں نہیں گھسا تھا آج تک اس کو پڑھا, اور جب تک نہیں وہ حسین منی وانا من الحسین سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن میں بھی جو گزارش کرتا ہوں وہی کہ عاشورے تک رسول سے حسین ہیں, اور اب عاشورے کے بعد حسین سے رسول. آپ پبلک واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے.
اما نہ یہ کچھ سمجھا نہ تم کچھ سمجھے. یہ کہا ہی نہیں پیغمبر نے. یہ تھا کہ اس کے بعد میں اور اس کے بعد وہ, ان کے اب سے وہ, یہ سب عصمت کا مخول اڑا رہے ہیں. معصوم ایسی باتیں نہیں کہتا. پھر حدیث کو ڈاکٹر اصغر سے سنیے گا کبھی, انشاءاللہ زندگی میں صاف کر دوں گا. محنت کیجئے, آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں. اگر کم از کم میرے جتنا جاہل آدمی ہونا ضروری ہے کہ کسی مسئلے کے پیچھے پڑے, تو کم از کم خود تو مطمئن ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ آخری لفظ وہی ہے, معصوم علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہوگا یہ وہ جانے, لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ اب ہمارے و معصوم کے بیچ میں کوئی دوسرا آئے گا تو اس کی درگت بنے گی. ہم نے اتنا مطمئن خود کو کر لیا ہے کہ کوئی آئے گا نہیں, بالکل نہیں آئے گا. اور سنیں عزیز, ایک دو تین پوائنٹ آپ کے حوالے, اس کے بعد بات تمام کرتا ہوں. حضرت آدم سے جناب حوا نے کیا کہا؟ چلو اس درخت کے نیچے, جو کہ بی بی زینب کا دن ہے, اسی عنوان سے منایا, ان کا تو ہر دن ہے, ان سے کوئی دن کی اہمیت نہیں چھین سکتا, نہ دن چھین سکتا ہے. سورج چمک رہا ہے تو ان کے طفیل, تو ان کا کون سا دن ہے؟ سارے دن ان کے. تو جناب حوا نے کہا کہ چلیے جی وہاں اس پودے کے نیچے چلیے. حضرت آدم نے کہا کہ منع کیا گیا ہے, وہاں نہیں جانا ہے. کہا چلو. کبھی آپ اگر ضد کر رہے ہیں چلتے ہیں. کیا معصوم, وقت کا نباز, حالات پہ نظر رکھنے والا, حکم خدا کا مطیع, وہ کسی کی ضد کے اوپر اپنا فیصلہ بدل دے گا؟ حضرت آدم سے جناب حوا نے کہا چلیے وہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم حوا, اس کے نیچے جائیں گے تو بڑی سزا ملے گی. لہٰذا اللہ نے بالکل چون و چرا کی گنجائش نہیں رکھی. اس درخت کے پاس بھی لا تقربا هذا الشجرة, اس کے نیچے بھی نہ جان, نیچے اس کے قریب, سوری نیچے نہیں, قریب سے بھی نہ گزرنا. کیا مطلب؟ اور آپ کہہ رہی چل کر کے اسے چکھیے. تو حضرت آدم کیوں چلے گئے جناب حوا کہنے سے؟ لگ رہا ہے کہ آپ بڑی محنت سے دیکھ رہے ہیں, سن نہیں رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے, بات ختم کر دیں. اتنی بڑی صلوات جو ہے اتنی بڑی بات کے لیے کم ہے. حضرت حوا نے کہا نہیں آپ چلیے. حضرت آدم کو لے گئے, اور جیسے ہی گئے دونوں کے لباس جنت ان سے رہا ہو گئے. معصوم کی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں. دونوں نے لیف جنت سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا. یہ تہذیب بشر کا آغاز ہے کہ اگر تم میاں بیوی بھی تنہا ہو مگر لباس کا سہارا لینا. یہ تو آج کا ہمارا فیشن ہو گیا ہے. اس کے بارے میں کسی شاعر نے یہ کہا کہ بے لباسی تھی مگر یہ بے حیائی تو نہ تھی. آدمی پہلے بھی ننگا تھا مگر غاروں میں تھا. ایسا نہیں کہ انسان کے پاس پہلے سے یہاں سے لباس جا رہے تھے ہندوستان سے اور ایشیا کے بڑے بڑے ممالک سے اور یورپین کنٹریز سے, نہ, مگر
ان کا ایک شوق تھا کہ جسم ہمارا برہنہ نہ رہے، لباس پہنتے تھے۔ جیسے ہی نکالے گئے اولاد آدم کو تھوڑا شعور آیا، اس نے اعتراض کی جھڑ لگا دی۔ نبی تھے، نہیں جانا چاہیے تھا، وہیں رہتے۔ میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر وہیں کے وہیں رہ گئے ہوتے تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ تم مشورہ نہ دو معصوم کو کیسے رہتے، انہوں نے تمہارے لیے یہ تکلیف اٹھائی کہ نہیں چلو، ورنہ یہ بد دماغ لوگ، بد مزاج لوگ، شریف لوگ، شریر لوگ، پڑھے لکھے جاہل، یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ لہذا یہ تمہارے لیے کیا گیا۔ جنت میں اولاد نہیں ہونا، ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نہیں، جنت کی آبادی جب بڑھے گی نا، کہاں لے جائیں گے اللہ میاں؟ اس لیے اللہ میاں کا نا بقیہ سب ہوگا، اب اس سے زیادہ میں گزارش نہیں کر سکتا، بقیہ تو سب ہوگا، آبادی نہیں بڑھے گی۔ ہیں آبادی نہیں بڑھے گی، ہاں نہیں تو کہو گے ایمبولینس لاؤ، ڈیلیوری ہونے والی ہے، اور کیا ہونے والا، بچے نہیں ہوں گے۔ حضرت آدم اور حوا نکلے، تھوڑی دیر میرا محترم مجمع میرے ساتھ ہو جائے کہ حضرت آدم اور حوا نکلے وہاں سے، اور نکلنے کے بعد کوئی کہیں کوئی کہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حوا نے جنت سے نکلوا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم نکلے تو خدا کی قسم حضرت حوا کا قرآن پہ بھی احسان ہے، حضرت آدم پہ بھی احسان ہے، اس لیے کہ آدم اگر نہ نکلتے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ جنت میں رہ جاتے، منصوبہ الہی کار فرما نہ ہو پاتا۔ تو عورت ایسی ہونا چاہیے کہ یہ نہ دیکھے کہ ہمارا میاں اور ہم جنت میں ہیں، بہت آرام میں ہیں، آگے قدم اٹھا کے کیا کریں گے؟ نہیں، آگے قدم اٹھائیے۔ آگے قدم اٹھانا بشری تقاضوں کی، ضرورتوں کی پوری جو ہے غمازی کرتا ہے کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے تب تک ہاں اور نہیں معلوم ہوگا۔ حضرت حوا کا احسان مانیے کہ انہوں نے حضرت آدم کو مجبور کیا کہ جی چلیے نا اس درخت کے پاس۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ دھوپ میں چھٹی مل جاتی ہے، گھر میں رہتے ہیں، تو عورتیں کہتی ہیں جی چلیے ادھر ٹور پہ چلا جائے، وہاں ٹہل آیا جائے، تو وہاں جھکڑ بھی لگتا ہے، وہاں اچھے کھانے کو بھی ملتے ہیں، وہاں پریشانی بھی ہوتی ہے، کھٹے میٹھے تجربے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں، چلے آتے ہیں گھر پہ، بیٹھے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو اس میں عورتوں اور بچوں کا بہت ہاتھ ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا اگر آپ کہہ رہی ہیں تو ہم نکل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، عورت کے اوپر ہمیشہ اپنا جنون و غصہ مت اتاریے گا۔ اگر مقصد میں قدرت کے منصوبوں کی فلاح ہے تو اسے انجام ضرور دیجیے گا، تکلیف خود کو چاہے جتنی ہو جائے۔ عورتیں عام طور سے کہتی ہیں، جو لوگ مطلب یہ کہ شادی ہو چکی ہے یا بوڑھے لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، گھر ہی میں پڑے رہیے گا، کوئی کام دوسرا نہیں ہے آپ کا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اچھا ٹھیک ہے، جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یعنی وہ جانتی ہیں کہ یہ موا چاہے زندہ بھلے رہے، یہ زندگی بھی مرا ہوا تھا اور مرنے قریب تب بھی مرا ہوا ہے، گھر چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ تو عورتیں یہی بھاشا استعمال کرتی ہیں۔ تو جانا کتنا کام مرد جو ہے عورتوں کے اکسانے پہ کرتے ہیں۔ کیا غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ نہ کہیے گا ہاں، اس لیے کہ سب پہ بڑی بری گزر رہی ہے۔ ہاں اچھا، یہاں کبھی کہہ بھی لیجئے اور کہیں ویڈیو ادھر کی ادھر ہو گئی تو جواب دیتے نہ بنے گا، اسی لیے مجلس جاتے ہو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ حضرت حوا نے کہا
اور حضرت آدم نے حضرت حوا کے کہنے پر جا کر کے اس درخت سے وہ کھایا، اس کے قریب گئے جس کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اللہ بناتے حوا کو اس جذبے سے نوازے بھی اور اس جذبے پر باقی بھی رکھے کہ اپنے شوہر کو صحیح دشا اور دشا بتلا سکیں اور دکھلا سکیں۔ میں کہتا ہوں انہی نے کہا، حضرت آدم کا بھی واقعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ وہ کیوں گئے تھے، اور حضرت حوا کا بھی۔ تو ابلیس جو ہے اس نے دیکھا کہ نکالے گئے دونوں، تو اللہ نے کہا تجھ کو کس نے منع کیا تھا؟ کہا یہ ساری باتیں اس نے بتا دی جو اس کے بینیفٹ کی تھی۔ یہ نہیں جانتا کہ اس سے بات کر رہا ہے کہ جو مزاج میں اگر ذرہ برابر کوئی چیز پسند نہیں آئی تو پوری کائنات فنا ہو سکتی ہے۔ وہ جانے کیا اپنے وجود کو سمجھ رہا تھا۔ بار الہ نے اس کے جواب کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سن لیں، اہل بیت کے فضائل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ معبود کہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تو ہمارے مولوی لوگ، ہم لوگ بیٹھ کر کے جب ٹائم زیادہ رہتا ہے، میٹر کم رہتا ہے، تو وہ اس کے اوپر زیادہ بحث کر لیتے ہیں، اور جس کی سمجھ میں جیسا آتا ہے ویسے ہی کہ معصوم کی توہین نہ ہونے پائے اس کا خیال لے کر کے سبھی لوگ کرتے ہیں۔ سب اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے جناب اگر نہیں کرتے تو دوسرے کے جناب غلط ہیں، سب کے جناب وہی کرتے ہیں۔ تو معبود نے جواب ابلیس کا نہیں دیا، مگر ارشاد فرماتا استکبرتا ام کنتا من العالین، تو نے تکبر کیا، کیا تو اعلیٰ لوگوں میں ہو گیا تھا؟ بس یہی کہتا ہوں کہ جب مجلس دیکھنے آتے ہیں تو نتیجہ ذاکر کو ڈھکیلنا پڑتا دماغ کے اندر، اور جب مجلس سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ذاکر کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، کیا تو اعلیٰ لوگوں میں ہو گیا تھا؟ قرآن غور سے پڑھا کیجئے، یہ نہیں کہ ایک آیت کے لیے پڑھیں، ایک آیت کو حل کرنے کے لیے جانی کتنی آیتیں ہوتی ہیں تب ایک آیت حل ہوتی ہے۔ کیا تو اعلیٰ لوگوں میں ہو گیا تھا؟ ابلیس چپ ہو گیا، کہا فاخرج انک الرجیم، نکل یہاں سے، تو مردود لوگوں میں ہے۔ اب سنیں حضور، بات اصل یہ ہے کہ ابلیس کو اس لیے نہیں نکالا گیا کہ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، ورنہ اللہ کا سجدہ نہ کرنے والوں کے لیے نہ دنیا میں جگہ تھی، نہ آسمان میں، نہ جہنم میں۔ روزانہ شفٹنگ ہوتی رہتی کہ آج نماز نہیں پڑھی، چلو آج یہاں تم کو شفٹ کیا جاتا ہے، آج نماز نہیں پڑھی، چلو اس جزیرے میں ڈالا جاتا ہے، آج نماز نہیں پڑھی، چلو سمندر کے اس کونے میں تم کو ڈبایا جائے گا، آج نماز نہیں پڑھی، چلو آگ کے اس شعلے میں تم کو ڈالا جائے۔ تو اس طرح سے لوگ کر دیتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم نماز نہ پڑھنے اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہٹا رہے ہیں۔ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو اعلیٰ لوگوں میں ہو گیا تھا؟ بات سجدے سے انکار کی نہیں ہے، اصل میں زمانے سے خوف یہ ہے کہ دنیا کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ ابلیس بھی اعلیٰ لوگوں میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعلیٰ وہاں تھے جن کے اوپر آدم کا سجدہ لازم نہیں تھا، وہ آدم کے سجدے سے مستثنا قرار دیے گئے تھے۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ دیکھ کیا تو اعلیٰ لوگوں میں ہو گیا؟ اگر اعلیٰ لوگوں میں ہوتا تو تجھ سے کوئی سوال نہ ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے اعلیٰ لوگوں کو دیکھ کر کے ایک روش اپنائی تھی، جسے دیہات میں ایک مثل ہمارے مشہور ہے، آپ بھی دیہات میں، ہم بھی دیہات میں، کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گئے۔
ابلیس اعلیٰ لوگوں نے چلا تھا، اس کا اپنا بھی مقام ختم ہو گیا. اور کر رہے ہیں، اگر اعلیٰ لوگوں میں شامل ہونے کا خوف نہ ہوتا تو ابلیس کو سجدہ آدم نہ کرنے کی وجہ سے نکالا نہ جاتا. یہ تو یہ تھا کہ سارے کیے دھرے کے اوپر پانی پھر رہا تھا، کہا نکل یہاں سے، نکال دیا تاکہ زمانہ اب کبھی کربلا کے 72 لوگوں کی صف میں یزید کا کوئی آدمی گھسنے نہ پائے بلا اجازت. کہا نہیں، نکلو یہاں سے. نکال کر کے اللہ نے باہر کیا، پورا ماحول پاک کیا. اور جب پورا ماحول پاک کر دیا تو بار الہ نے اب جو اس کی عبادت کا سلاؤ فلاں یہ اور تو میں، وہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی جب بور کرنا ہوگا مجمع کو تب وہ مجلس پڑھی جائے گی اور وقت گزارنا ہوگا تو 2-3 مجلس اس میں ہو جائے گی. آج تو یہ کہ آپ کو بتا دیں کہ اعلیٰ لوگ کون ہیں. توجہ چاہتا ہوں، اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب منجنیق سے آگ میں پھینکے جا رہے تھے، اسی بیچ آئے، کہنے خلیل اللہ آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو ہم ساتھ ہیں. کہا جبرائیل جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ مزاج عصمت پر اپنے سے چھوٹے معصوم سے کہنا بھی جرم لگ رہا ہے حضرت ابراہیم کو. یہی مزاج میں نے اس دن کی تقریر میں کہا، یہی مزاج لے کر کے ابراہیم کا پوتا حسین چلا ہے کربلا. کربلا میں دیکھا کہ ایک دم سے جسم کے اوپر سایہ آ گیا. تو بادل بھی آ سکتا ہے مولا؟ نہیں، بادل نہیں آ سکتا. اس لیے کہ ابلیس کہہ رہا تھا کہ بار الہ جب اللہ وجد میں آیا، کہا ابلیس دیکھا میرے بندوں کو؟ بار الہ تھوڑی سی گرمی اور بڑھا دے، تھوڑی سی اور بڑھا دے. مطلب تھوڑی سی کیوں، زیادہ کیوں نہ بڑھا دے. حضور توجہ چاہتا ہوں، ہر کوئی اپنا سیف سائیڈ لے کے چلتا ہے. اللہ نہ کرے بدماشوں سے شریفوں کا پالا پڑ جائے. اور جو شریف نما ہوتے ہیں خدا کی قسم ان کی چال سے تو بچنا بہت مشکل ہے، ابلیس سے بچ جانا ایک وقت آسان ہے. ہاں یہ میں بتائے دے رہا ہوں. تو کہا کہ تھوڑی سی اور، تھوڑی سی اور. تو میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ یہ امام حسین کا امتحان دے رہا تھوڑا تھوڑا اور کہہ کر کے کہ اس کا بھی کوئی خوف اس میں شامل ہے. اس کا خوف یہ تھا کہ اگر کہتا ہے ایک دم سے آگ کی تمازت بڑھا دی جائے، سورج کی تمازت اور نہیں بالکل بڑھا دی جائے تو ابلیس جل جاتا. تھوڑا تھوڑا بار الہ اور تھوڑا، وہ بڑھاتا رہا بار الہ. اس نے کہا اب ایک جگہ کہتا ہے نہیں بس، لگتا ہے اس کے پر جھلسنے لگے تھے، اس پہ برا وقت آنے لگا تھا. ایک تو اندر کی آگ، دوسرے اوپر کی آگ. کہا نہیں بس ٹھیک ہے. اب تو نے دیکھا میرے بندے کو، پائے ثبات میں کوئی تزلزل ہے؟ دیکھ لیا استقامت حسین کی؟ خدا کی قسم ایسا بھوکا اور پیاسا کہ جس کے اوپر خالق کائنات ناز کر رہا. ابلیس شرمندگی کے گو اندھیروں میں منہ چھپاتا پھر رہا. ہاں بار الہ دیکھ لیا، ہاں بار الہ دیکھ لیا، ہاں پروردگار دیکھ لیا. کہ اور کچھ؟ کہ نہیں اور کچھ نہیں چاہیے. حضور یہ امتحان یزید مطمئن
شمر کا یزید اور شمر کے اطمینان کا نام نہیں ہے. ابلیس جب مطمئن ہو گیا، جس کے نمائندے یہ لوگ، تب ختم ہوا. اسی لیے میں نے کسی مجلس میں ایک روایت پڑھی، مجھے یاد نہیں رہا، اس میں یہی کہا تھا کہ سارے اصحاب رسول اللہ کے حجرے کا احاطہ کر کے بیٹھے ہیں اور پیغمبر گریہ کرتے جا رہے ہیں. راوی لکھتا ہے کہ 4 سال کا بچہ، جس کے سر پہ ایک چھوٹا سا ماما ہمایل تھا، چھوٹی سی جوتیاں پہنے ہوئے تھا، ردا ڈالے ہوئے تھا، قبا پہنے ہوئے تھا، ردا ڈالے ہوئے تھا، اور اس کے بعد وہ مجمع اصحاب رسول کا جو مسجد سے کمرے تک ڈٹا ہوا تھا، کہتا جا رہا کہ ہٹو مجھ کو میرے نانا کے پاس جانے دیں، ہٹو مجھ کو میرے نانا کے پاس جانے دیں. آپ نے دیکھ لیا امت میں صحابیت اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. اصحاب کہہ رہے ہیں دروازہ کھولیے، پیغمبر دروازہ نہیں کھول رہے ہیں. 4 سال کا بچہ پہنچا اور کہا کہ نانا جان آپ کا حسین آیا، دروازہ کھولیے. پیغمبر نے دروازہ نہیں کھولا. اب حسین وہ اختیار اپنا استعمال کر رہے ہیں جو انہیں اللہ سے ملا. نانا جان اگر آپ نے دروازہ نہ کھولا تو اب آپ کا حسین رونے لگے گا. بعضیزو اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اٹھے، دروازہ کھولا اور پھر بھیڑ دیا. یعنی برے وقت پر پیغمبر اپنی آل کے ساتھ ہیں، اصحاب سے مدد نہیں چاہتے. یہ تائید نہیں کرانا ہے، یہاں باقاعدہ جنگ ہونی ہے. کہ نانا آپ کیوں گریہ کر رہے تھے؟ کہا بیٹا ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا دین مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، ورنہ آپ انتظام کر دیجئے. اور تو کہا کون آپ کا دین بچا سکتا ہے؟ تو پیغمبر خاموش ہیں. تو راوی کہتا ہے کہ پیغمبر خاموش ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. کہا آپ نے کچھ کہا نہیں؟ آپ میری طرف متوجہ رہیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے، حسین میں بھات بھات کے لوگ آتے جاتے ہیں. تو کہا کہ کیا بات، آپ خاموش کیوں، بتائیے. تو پیغمبر نے کہا کہ میرے لال تم بچا سکتے ہو. کہا میں آپ کا دین بچا سکتا ہوں؟ کہا ہاں تم بچا سکتے ہو. کہا نانا جان کیسے؟ 4 سال کے ہیں، میں عصمت آپ کے سامنے، عصمت ہوتی کیا ہے؟ 4 سال کا بچہ اور پیغمبر کہتے ہیں کہ تم بچا سکتے ہو. کہا نانا جان کیسے؟ کہا بیٹا تم کو اپنے جوان بھائی کے بازو دینے ہوں گے. تو حسین خاموش رہے، لوح محفوظ کی طرف دیکھا، کربلا کو منظر دیکھا کہ جس میں جوان بھائی کے بازو کٹ رہے ہیں. کہا نانا جان گوارا یہ کر گزروں گا. تھوڑی دیر کے بعد رسول روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کو اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کی جان کی قربانی دینی ہوگی. پھر سر جھکایا، پھر لوح محفوظ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد نانا سے مسکرا کے کہتے ہیں نانا جان یہ بھی آپ کا حسین کر ڈالے گا. ایک ایک چیز پیغمبر کہتے رہے اور امام حسین ہاں کرتے رہے. جب سب کے خاتمے کے بعد کہنے لگے میرے لال اب تمہیں 6 مہینے والے کی قربانی پیش کرنی.
اب تیرا 6 مہینے والا مارا جائے گا. نانا جان سب تو لوٹ چکا, 6 مہینے والے کا قصور کیا ہوگا؟ کہا قصور تو کسی کا کچھ نہیں ہوگا, صرف قصور اتنا ہوگا کہ میرے دین کو تم لوگ دفاع کرو گے, لوگوں کے بد رسموں کو نہ آنے دو گے, انسانیت کی فلاح کے لیے لڑو گے. میں نے جو لوگوں کا حق اس میں محفوظ کیا ہے اسلام میں, اسے بچاؤ گے, یہی تمہارا قصور ہوگا اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا. بھئی اتنا سننا تھا کہ امام حسین نے کہا کہ نانا جان اس 6 مہینے والے کی بھی قربانی پیش کر دوں گا, اجرکم علی اللہ. بس بڑا وقت لیا آپ کا عزیزو. جناب ختمی مرتبت سے امام حسین کی گفتگو ختم ہوئی. میں ایک سوال پیدا کرتا ہوں کہ یہ 4 سال کے بچے سے 62-60 سال کے اوپر والا آدمی کیا بات کر رہا ہے؟ یہ بچے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ 4 سال والے سے 60 سال والا نہیں بات کر رہا ہے, بلکہ عصمت کا گراف دونوں کا ایک ہے. ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کر رہا ہے, ایک بوڑھا ایک بچے سے نہیں بات کر رہا ہے. جملہ سنیں عزیزو کہ جب عاشور کے روز اپنے نانا کو دی ہوئی زبان حسین پوری کر چکے, حسین پوری کر چکے, تو آپ نے یہی آواز دی تھی, اے تیروں بڑھو, اے تلواروں بڑھو. کیا حسین ایفائے عہد کے لیے کھڑا؟ حسین تلوار پہ تلوار کھا رہے ہیں, نیزے پہ نیزے کھا رہے ہیں. جتنے تیر پڑھتے جا رہے ہیں اور تلوار پڑھتے جا رہے ہیں, اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, شکوہ نہیں. یاد رکھنا امتحان کے وقت تھک جانے والے شکوہ کرتے ہیں, جو مطمئن ہوتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, وہ شکر ادا کرتے ہیں. امام حسین سب کی قربانی پیش کرنے کے بعد اپنی قربانی بارگاہ رب العزت میں پیش کر رہے ہیں. عزیزو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. یوں ہے مصائب کی کتابوں میں کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا, آسمان سے خون تازہ برسنے لگا, فرات کا پانی نیزوں اچھلا, زمین کربلا سے جو پتھر اٹھایا جا رہا تھا اس سے خون نکل رہا تھا. یاد رکھیں اگر یہ جذباتی باتیں ہوتی تو اب تک ان کے اثر مندمل ہو گئے ہوتے. یہ حقیقت ہے کہ جو حقیقت کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتی. آئیے میں آج آپ کو وہ چیز کچھ سنانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بیان ہوئی تھی, اس لیے کہ اب تک یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. 10 محرم تک کے زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھے جا رہے تھے. عزیزو آج کا دن کیا صبح جو ہوئی ہے تو حکم ہوا کہ کتنی دیر کرو گے, ہمیں جلدی سے جلدی شام چلنا ہے, ہمیں انعام لینا ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا جلدی جلدی لوگوں کے سر قلم کرو, جنہیں مارا گیا تو ان کے سر قلم کیے جا رہے ہیں, نیزے پہ آویزاں کیے جا رہے ہیں, سر چڑھائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب سر کا شمار کرو, سر شمار کیے گئے, کہا 71 سر ہیں, یعنی مارے جانے والوں میں 72 لوگ ہیں. کہا ایک بچے کا سر نہیں مل رہا. کہا ڈھونڈو بچہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا پشت خیمہ پہ بچے کو دفن کر دیا تھا. عزیزو عجیب و غریب ترکیب اپنائی گئی. لوگوں نے نیزے لیے, زمین میں گھساتے ہوئے چلے, گڑاتے ہوئے چلے, گڑاتے جب ایک جگہ پہنچے تو ایک دم سے نیزہ زمین میں اترا
اور جب اٹھایا گیا تو تھوڑا سا وزن لے کر کے خاک زمین کے اوپر آئی اور بچے کا جنازہ نکلا. کہا اسی کو حسین نے سب سے آخر میں قربان کیا تھا. اس کا سر کاٹا گیا. سر کاٹنے کے بعد نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. علی اصغر کا لاشا جناب رباب کی طرف پھینکا گیا. لو اپنے بچے کی لاش لے جاؤ. ماں کہتی ہے جس کو ہم نے راہ خدا میں قربان کر دیا ہم اسے دوبارہ نہیں واپس لیتے. اجرکم علی اللہ. بتو فقرے سنے زحمت تمام کر رہا ہوں. عزیزو ایک موقع اور آیا کہ جب سارے لوگوں کے سر نوک نیزہ پہ بلند کر دیے گئے تو اب بیویوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھی جا رہی ہیں. عزیزو رسیاں باندھ کر کے انہیں جگہ جگہ پھرایا جائے گا. انہیں رسوا لوگوں میں بٹھایا جائے گا. ایک وقت آیا کہ جب چھوٹی سی بچی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، بڑے افسوس کی بات ہے وہ بچی آج جناب زینب کے پیچھے کبھی پہلو میں چھپ کر کے جگہ لے رہی ہے. اے مادر گرامی، اے پھوپھی اماں، یہ مجھے سیلیاں لگاتے ہیں، مجھے تماچے لگا رہے ہیں، مجھے گڑکیاں دے رہے ہیں. میرے بابا مجھے پیار کرتے تھے. عزیزو یہ اگر اسی کا نام بہادری ہے تو بزدلی کس کا نام ہے؟ بچوں نے جنگ نہیں کی تھی. بچوں سے نہیں کوئی مطلب ہوتا ہے. بچے سب کے بچے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے اسلام میں جو جنگ ہے ان کے لیے باقاعدہ باب قائم کیا گیا ہے کہ بچوں کو ستانا نہیں، ان کو گھڑکنا نہیں، ان کے کھانے پینے میں کمی نہ ہونے پائے. یہ بچوں کا حق ہے اسلامی محاذ کے جنگ میں. اسلامی جنگیں جو ہوتی ہیں اس میں یہ دستور ہے کہ بچوں کا حق ہے ان کے لیے بڑوں جیسا سلوک نہ کیا جائے. لیکن ہائے کربلا، تجھ میں سارے رسم ٹوٹ گئے. میں اہل سنت حضرات کی کتاب سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب لاشوں کے بیچ سے سیدانیوں کا قافلہ گزارا گیا تو کہا جبکہ انسانیت کے حساب سے اب ان کے بیچ سے بیویوں کا لاشا نہیں لے جانا، بیویوں کو قیدی بنا کے نہیں لے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر بہت برا وقت ہے، ان پہ کیا گزرے گی بس جو. لیکن اس کے بعد بھی ان کو ان شہیدوں کے بیچ سے گزارا جا رہا ہے. جب شہیدوں کے بیچ یہ قافلہ پہنچا، خیمہ گاہ سے تھوڑا دور کے فاصلے پہ ہے، جائیں گے کربلا تو آپ سب دیکھیں گے، گائیڈ آپ کو بتائے گا. جب وہاں پہنچے تو جناب زینب نے کہا اتار دے ہمیں. بیویوں کو اتارا گیا. جناب زینب جا کر کے لاشوں کے بیچ کھڑی ہو جاتی. اے عباس، میرے بھیا اٹھو کہ زینب اسیر ہو کر کے جا رہی ہے. اے میرے لال علی اکبر، میرے لال اٹھو کہ پھوپھی اسیر ہو کر کے جا رہی. میرے لال تم نے کہا تھا پھوپھی اماں آپ کے پردے کا اہتمام ہمارے ذمہ ہے. اے اونو محمد اٹھو کہ دل جلی ماں اسیر ہو کر کے لے جائی جا رہی ہے. آئیں لاش قاسم پہ، اے قاسم تیری پھوپھی اسیر کر کے.
سب مر چکے ہیں زینب، پانی کہاں سے لائے؟ ارے پانی رے پلاؤ، زینب پکارتی ہے، بابا مدد کو آؤ، زینب پکارتی ہے۔ گھیرے ہوئے ہیں ہم کو قیدی بنا رہے ہیں، سجاد ناتوا کو بیڑی پہنا رہے ہیں، اب دیر نہ لگاؤ، زینب پکارتی ہے، بابا مدد کو آؤ، زینب پکارتی ہے۔ کانٹوں پہ پاب رہنا ہم کو چلا رہے ہیں، بے وارثوں کو ظالم میں ملا رہے ہیں، دنیا سے اب بچاؤ، زینب پکارتی ہے، بابا مدد کو آؤ، زینب پکارتی ہے۔ اہل حرم کی ڈھاراس عباس بھی نہیں ہے، یہ تشنگی بجھے گی کوئی آس بھی نہیں ہے، تشنا لبی بجھاؤ، زینب پکارتی ہے، بابا مدد کو آؤ، زینب پکارتی ہے۔ چادر نہیں ہے سر پر، کیوں کر کفن پہناؤں، بازو بندھے ہیں میرے، کیسے لحد بناؤں، بے کاش کو بتاؤ، زینب پکارتی ہے، بابا مدد کو آؤ، زینب پکارتی ہے۔